اللہ تیری شان یہ اپنوں کی ادا ہے. موت بھی آئے تو آنکھوں میں تیرا ہاتھ ہے. ہو تیری چاہت میں کمی اس روز قیامت آ جائے. دوستو، پاکستانی فلم انڈسٹری کی سب سے مقبول اور کامیاب ترین ہیروئن شبنم کون تھی؟ ایک ہندو خاندان میں پیدا ہونے والی جرنا باسک نے اپنا نام بدل کر شبنم کیوں رکھا؟ مسلسل 12 فلاپ فلمیں دینے والی شبنم ٹاپ کلاس ہیروئن کیسے بنی؟ اپنے محسن اور استاد سپر سٹار وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے کیوں انکار کیا؟ شبنم کے شوہر موسیقار روبن گھوش اور وحید مراد کا جھگڑا کس بات پر ہوا؟ کس مشہور پاکستانی سیاستدان نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر شبنم کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اور اس کے گھر کو لوٹا؟ شبنم کے گھر ڈاکہ کس نے ڈالا؟ اور فلم سٹار ندیم کے ساتھ 50 بلاک بسٹر فلمیں دینے والی شبنم آج کس حال میں ہے؟ یہ سب معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. دوستو، شبنم کو پاکستان کی کامیاب ترین ہیروئن کا اعزاز حاصل ہے. 1962 کی فلم چندہ سے 1999 کی آخری فلم اما جان تک اپنے 37 سالہ فلمی کیریئر میں شبنم نے سب سے زیادہ ڈائمنڈ جوبلی، پلیٹینیم جوبلی، گولڈن جوبلی اور سلور جوبلی فلمیں دینے کا اعزاز حاصل کیا. فلم سٹار ندیم کے ساتھ 50 کامیاب فلمیں دینے کا اعزاز بھی حاصل کیا. شبنم نے 37 سالہ فلمی کیریئر میں 167 فلموں میں کام کیا، جن میں 156 اردو، 3 پنجابی، 2 ڈبل ورژن اور 6 بنگالی فلمیں شامل ہیں. شبنم کے کریڈٹ پر سب سے زیادہ 12 ڈائمنڈ جوبلی فلمیں، 5 پلیٹینیم جوبلی، 26 گولڈن جوبلی، 53 سلور جوبلی، 24 سپر ہٹ فلمیں، 41 کامیاب اور 43 فلمیں اوسط درجے کی ناکام فلمیں ہیں. دوستو، شبنم کا اصل نام جرنا باسک تھا اور وہ 17 اگست 1942 کو ڈھاکہ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش میں ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئی. ان کے والد نانی باسک ایک فٹ بال ریفری تھے. شبنم کو بچپن میں گلوکاری کا شوق تھا اور وہ ایک مشہور گلوکارہ اور ڈانسر بننا چاہتی تھی. کئی بنگالی فلموں میں چھوٹے موٹے رول کرنے کے بعد 1962 میں ڈائریکٹر احتشام نے اسے اپنی فلم چندہ میں مشہور بنگالی ہیرو رحمان کے مقابل کاسٹ کیا، جو خود رحمان کی بھی پہلی فلم تھی. اور شبنم کی طرح یہ اداکار رحمان، ہدایت کار احتشام اور موسیقار روبن گھوش چاروں کی پہلی اردو فلم تھی. روبن گھوش بعد میں شبنم کے شوہر بنے. میرے ہوتے ہوئے تیرے ہونٹوں پہ کسی اور کا نام بھی کیوں آئے. گجرا لگا دے گجرا سجا کے میں شرماؤں رے، تو میرا بابو ہے سبیلا میں تو ناچوں گی. 1962 سے 1968 تک ڈھاکہ میں شبنم نے 15 فلموں میں کام کیا. صرف 2 فلمیں کامیاب رہی جبکہ باقی 13 فلمیں سپر فلاپ رہیں، جس میں 1968 کی فلم تم میرے ہو بھی ناکام ثابت ہوئی، جس میں پہلی بار ندیم اور شبنم نے ایک ساتھ کام کیا تھا. شبنم مشرقی پاکستان میں ناکام رہی تھی جبکہ مغربی پاکستان میں زیبا رانی، شمیم آرا، سبیہ خانم جیسی کامیاب ایکٹریسز تھی. اس لیے شبنم اپنے شوہر کے ساتھ کراچی آ گئی اور کام حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنے لگی. یہاں سپر سٹار وحید مراد صاحب نے اس اپنی فلم سمندر میں اپنے مقابل کاسٹ کیا اور 1969 کی سپر ہٹ فلم اندلیب نے شبنم کو راتوں رات سپر سٹار بنا دیا. لیکن افسوس بعد میں شبنم کی نظریں پھر گئی اور جب وہ کامیاب اداکارہ بنی تو وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا.
مغربی پاکستان میں شبنم کی پہلی فلم 1968 کی سمندر تھی، جس میں وحید مراد نے انہیں اپنے ساتھ چانس دیا تھا، جبکہ 1969 میں شبنم کی مغربی پاکستان میں 6 فلمیں ریلیز ہوئی، جس میں صرف ایک فلم قسم اس وقت کی ناکام رہی، جبکہ وحید مراد کے ساتھ فلم اندلیب سپر ہٹ ثابت ہوئی، جس کا شاہکار گیت کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے آج بھی یادگار ہے۔ 1970 میں شبنم کی 5 فلمیں ریلیز ہوئی، جس میں کوئی بھی فلم کوئی خاص بڑی کامیابی سے امکنار نہ ہو سکی۔ ان میں وحید مراد کے ساتھ نصیب اپنا، کمال اور ندیم کے ساتھ جلے نہ کیوں پروانہ اور رانی کے ساتھ شمع اور پروانہ قابل ذکر فلمیں ہیں۔ بھری دنیا کو ویرا پاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ 1971 میں شبنم کی 4 فلمیں ریلیز ہوئی، جس میں شبنم کی پہلی ڈائمنڈ جوبلی ہٹ فلم دوستی نے اسے سپر سٹار بنا دیا۔ فلم ساز اور ہیرو اعجاز کی یہ نغماتی فلم بہت مشہور ہوئی اور اس میں پہلی بار رحمان نے سیکنڈ ہیرو کے طور پر کام کیا تھا۔ 1972 میں شبنم کی 4 اور 1973 میں 8 فلمیں ریلیز ہوئی۔ 1973 کی شاہد کے ساتھ فلم انمول شبنم کی دوسری ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی۔ 1974 میں شبنم کی بے پناہ عروج کا دور شروع ہوا اور ندیم کے ساتھ اس کی جوڑی کمال کو پہنچی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قدرت نے شبنم اور ندیم کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہو۔ دونوں کی جوڑی کی کامیابی کا سفر 1974 کی فلم دل لگی سے شروع ہوا، جو اس سال 1974 کی سب سے کامیاب فلم تھی، اور بعد میں اس جوڑی نے 50 سپر ہٹ فلمیں دی۔ شبنم کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ 1974 کے سال اس کی 15 فلمیں ریلیز ہوئی۔ اسی سال جاوید شیخ نے فلم دھماکہ اور بابرا شریف نے فلم انتظار سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، جو شبنم کے بعد پاکستانی اردو فلموں کی کامیاب ہیروئن ثابت ہوئی۔ 1975 کا سال شبنم کے انتہائی عروج کا سال تھا، جس میں اس کی 14 فلمیں ریلیز ہوئی اور اس کی ایک ہی دن ریلیز ہونے والی 2 فلموں پہچان اور اناڑی نے باکس آفس پر ڈائمنڈ جوبلیاں منائی، جو کہ ایک ریکارڈ بن گیا۔ دونوں فلموں کے ہیرو ندیم تھے۔ اس کے علاوہ زینت، فرض اور ممتا اور بکرے موتی 20 سال 1975 کی یادگار فلمیں تھی۔ دیکھو کر بہت پچھتاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ اپنی مثال ہوتا ہے پیار تو لازوال ہوتا ہے۔ 1976 کے سال شبنم کی 11 فلمیں ریلیز ہوئی، جس میں 2 فلمیں تلاش اور آج اور کل ڈائمنڈ جوبلی ہٹ ثابت ہوئی۔ سال 1976 کی فلم دامن کی آگ پہلی فلم تھی، جس میں شبنم نے ندیم اور محمد علی دونوں کے ساتھ اکٹھے کام کیا۔ 1977 میں 6 فلمیں شبنم کی منظر عام پر آئی اور یہ سال بھی شبنم کے انتہائی عروج کا سال ثابت ہوا۔ اسی سال بھی شبنم کی 2 فلموں اوفیے بیویا اور آئینہ نے ڈائمنڈ جوبلی منائی اور شبنم نے مسلسل 3 سال تک 2 ڈائمنڈ جوبلیاں فلمیں دینے کا عالمی ریکارڈ بنایا۔ انہیں فلم آئینہ کو پاکستانی تاریخ کی سب سے کامیاب ترین فلم کا اعزاز بھی حاصل ہے، جس نے کراؤن جوبلی کا اعزاز حاصل کیا اور مسلسل 401 ہفتے چلنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ آئینہ اپنے مین تھیٹر پر 48 ہفتے تک چلی، جبکہ بعد میں ایک منی سینما پر مسلسل 3 سال تک چلتی رہی۔ یہ ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ 50 سپر ہٹ فلمیں دینے والی شبنم اور ندیم کی کوئی ایک بھی فلم اپنے مین تھیٹر پر گولڈن جوبلی نہ منا سکی۔ وہ میرا کلمہ رنگ رنگیلا میں تو ناچوں گی، سانسوں میں آج تک وہ حنا کی خوشبو مہک رہی ہے۔ 1978 میں شبنم کی 9 فلمیں ریلیز ہوئی، جس میں 5 سال کے وقفے کے بعد وحید مراد صاحب کے ساتھ سہیلی اور آواز میں کام کیا۔ آواز اس سال کی کامیاب ترین فلم تھی، جس میں وحید مراد اور محمد علی اپنے فن کی بلندیوں پر نظر آئے۔ 12 مئی 1978 کو شبنم کے گھر 5 ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی واردات کی اور المیہ طور پر شبنم کے ساتھ زبردستی کی اور اس کا گینگ ریپ کیا۔ اس ظلم و زیادتی کے خلاف اس نے آواز بلند کی اور جرم ثابت ہونے پر فوجی عدالت نے 24 اکتوبر 1979 کو 5 مجرموں کو سزائے موت کی سزا سنائی، لیکن 26 مئی 1980 کو ان درندوں کی رحم کی اپیلیں منظور کی گئی اور وہ بری ہو گئے۔ 1979 کی فلم پاکیزہ اور 1980 کی فلم بندش یادگار فلمیں تھی۔ اس میں بندش پہلی اردو فلم تھی جس نے لاہور سرکٹ میں پلیٹینیم جوبلی منائی تھی۔ اس فلم میں اخلاق احمد کا گانا سونا نہ چاندی آج بھی یادگار ہے۔
1981 की 5 फिल्मों में कुर्बानी नदीम और शबनम की यादगार तरीन फिल्म थी। 1982 की 7 फिल्मों में बीवी हो तो ऐसी भी शबनम की डायमंड जुबली हिट फिल्म थी। 1982 की आहट पहली फिल्म थी जिसमें शबनम ने नदीम और वहीद मुराद के साथ इकट्ठे काम किया था। 1983 की 6 फिल्मों में दहलीज शबनम और नदीम की आखिरी डायमंड जुबली फिल्म साबित हुई, जिसके बाद शबनम का जवाल शुरू हुआ और 1984 की फिल्म कामयाबी ही उसकी आखिरी कामयाब बड़ी फिल्म साबित हुई और 1986 की फिल्म फैसला उसकी आखिरी गोल्डन जुबली हिट फिल्म साबित हुई। 1987 में शबनम की 8 फिल्में रिलीज हुई लेकिन तमाम फिल्में नाकाम साबित हुई। इसके बाद वो पंजाबी फिल्मों में भी नजर आई लेकिन नादरा और अंजुमन के होते हुए कामयाबी हासिल न कर सकी और 1997 की फिल्म औलाद की कसम रिलीज के एतबार से शबनम की आखिरी फिल्म थी और फिर वो वापस बांग्लादेश चली गई। शबनम ने 21 दिसंबर 1965 को अपने देरीना दोस्त मौसीकार रोबिन घोष के साथ शादी की, जिसने 1969 में फिल्म अंधलीब की शूटिंग के दौरान वहीद मुराद के साथ झगड़े के बाद शबनम की वहीद के साथ काम पर पाबंदी लगाई थी और 5 साल पाबंदी के बाद 1976 में फिल्म सहेली से ये पाबंदी तोड़ी लेकिन फिर ये जोड़ी दोबारा न जम सकी। शबनम ने 1962 से 1997 तक 160 फिल्मों में काम किया, जिनमें 156 उर्दू और 4 पंजाबी फिल्में थी। बंगाली फिल्में इनमें शामिल नहीं। शबनम ने हिदायतकारों में सबसे ज्यादा एस सुलेमान के साथ 14, परवेज मलिक के साथ 13, के खुर्शीद के साथ 11 और जफर शबाब के साथ 10 फिल्मों में काम किया। हीरोइन में नदीम के साथ 50, मोहम्मद अली के साथ 40, शाहिद के साथ 20 और वहीद मुराद के साथ 16 फिल्मों में काम किया। शबनम ने हीरोज में हबीब और हीरोइन में ज़ेबा के साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया।